الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، آج اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے اور اس رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہے. چند گزارشات ہیں. جس طرح ہم اس مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دن بھر اپنے روزے دار ہونے کا خیال رکھتے رہے، الحمدللہ، بھوک کے باوجود ہم نے نہیں کھایا، پیاس کے باوجود ہم نے نہیں پیا، کوئی شادی شدہ ہو، نفسانی تقاضے کے باوجود اپنی نفسانی خواہش جائز طریقے سے بھی رمضان کی وجہ سے پوری نہیں کی. اسی طرح اب ہم کو پوری زندگی اپنے مسلمان ہونے کا لحاظ رکھنا ہے. ہم اپنے والدین ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. رب العالمین نے حکم دیا، پابند بنایا، تاکید فرمائی کہ ہمیشہ اپنے والدین ہونے کا لحاظ رکھیں. حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والدین مشرک ہوں، اور شرک اللہ کے یہاں ناقابل معافی جرم ہے، اگر کوئی توبہ نہ کرے اور خدا نہ خاصا شرک کرتا ہوا گیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اس کے لیے مغفرت نہیں، وہ تو قرآن نے اعلان کر لیا. لیکن والدین کے لحاظ کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی کے والدین صرف خود مشرک نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی شرک پر آمادہ کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے شرک تو اللہ تعالی حفاظت کرے. فرما فلا تطعهما وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں اس بات پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فلا تطعهما، تو ان کی بات نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی ان کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھو. اور اگر ماں باپ بڑھاپے کو ہو جائیں تو ماں باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بڑھاپے کا بھی لحاظ رکھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، پہلے اپنی عبادت کا حکم، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم. اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہم اف.
اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے دونوں یا ایک بڑھاپے میں مزاج تھوڑا بدل جاتا ہے تو ان کو اف تک مت کہو، ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھو۔ اسی طرح میاں بیوی کو حکم دیا گیا ہمیشہ اپنے شوہر کے شوہر ہونے کا لحاظ رکھیں، یہاں تک کہ اگر دنیا میں ایک انسان کو حکم دیا جاتا دوسرے انسان کو سجدہ کریں تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کریں، لیکن شوہر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صرف۔ اسی طرح شوہر کو پابند بنایا گیا کہ اپنی اس کی بیوی ہونے کا لحاظ رکھو ہر معاملے میں، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی خامی ہو، اس میں کجی ہو، تو اس کو برداشت کرو، نبھاؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ اس موقع پہ یہ بات عرض کرنی ضروری ہے کہ بعض مرتبہ ایک انسان دیندار ہے اور کسی لڑکی نے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتے کو قبول کیا، ان کے ماں باپ نے اس لڑکے کے دیندار ہونے کی وجہ سے رشتہ قبول کر لیا، لیکن بعد میں وہ دیندار ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ اس انداز سے پیش نہیں آتا جو ایک دیندار اور حقیقی مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ سے دین بدنام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا اپنا حق، بیوی کا اپنا حق۔ کبھی اولاد بس ماں باپ کے ایسے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، اور کبھی بیوی کا بن کر رہ گیا، ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھے ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بیوی کی اپنی حیثیت ہے۔ ماں باپ کے لحاظ میں بیوی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور بیوی کے کہنے سے ماں باپ کے حقوق پامال نہ ہو۔ وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ والا یہ ضمن بات آ گئی کہ ہم اس دنیا میں ہر کسی کا لحاظ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کا لحاظ، یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ اسی طرح آج ہم کو یہ عہد کر کے نکلنا ہے انشاءاللہ کہ جیسے ہم نے رمضان میں دن بھر بھوکا پیاسا نفسانی خواہش کے باوجود اپنے روزے دار ہونے کا لحاظ رکھا، کھانا موجود، بھوک بہت زیادہ، لیکن روزے دار ہونے کا لحاظ رکھا، ہم نے کھانے کے قریب بھی نہیں گئے۔ لذیذ سے لذیذ مشروبات موجود، پیاس شدید، ہم نے اپنے روزے کا لحاظ رکھا، اس لذیذ اور مرغوب مشروب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بس عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھیں گے۔ اللہ جس نے ہم کو بنایا، ہم کچھ نہیں تھے، ہمارے ماں باپ کو بنایا، اور کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمارے رب نے ہم کو نہیں عطا کی، اور کون سی زندگی کا وہ لمحہ ہے جس زندگی کے لمحے میں ہم اپنے رب کی ربوبیت کے محتاج نہیں، اس کی قدرت کے محتاج نہیں، اس کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی بے شمار عطاؤں کے محتاج نہیں۔ کون سا زندگی کا ایسا لمحہ ہے؟ وہ ہماری وجہ سے آسمان کو تھامے ہوئے، آسمان گر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، اللہ ہم کو قرآن پڑھنا نصیب کرے۔ ماں باپ ہمارے وجود کا ایک ظاہری سبب، اس ظاہری سبب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی تاکید فرما رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں، دیکھو ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
اللہ کی رضا چاہتے ہو تو والد کی رضا میں ہے، لیکن جائز معاملات میں رضا رب فی رضا والد، یعنی اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا، والد کو ناراض کیا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اور ان کو خوش رکھا میں خوش رہوں گا، حالانکہ ہمارے لیے ظاہری سبب ہے۔ لیکن جس رب نے ہم کو ماں باپ دیے، جس رب نے ہم کو وجود دیا، جس رب نے دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، مختلف کاموں کے لیے ہاتھ دیے، پیر دیے، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، کون سی چیز ایسی ہے جو اس نے نہیں دی؟ ہمارے پاس اپنا ہے ہی نہیں کچھ، لیکن ہم اس رب کے رب ہونے کا لحاظ نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، کہ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی نہیں کی۔ تو آج یہ عہد کر کے نکلیں گے اس رمضان کے آخری دن میں انشاءاللہ، اور اس رمضان کے آخری جمعے میں، کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے ہر مرحلے پر اپنے اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھیں، اور جس طرح ہمارے رب نے ہماری اولاد کو ہمارے بارے میں بہت تاکید کی، اور جہاں ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہم اپنی اولاد کو ہمیشہ اس بات کا مکلف بنائیں، عادی بنائیں کہ وہ اپنے رب کے رب ہونے کا کیا رکھیں؟ لحاظ۔ رب کے رب ہونے کا لحاظ، اس کا خلاصہ کہ اللہ تعالی رب ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہماری اولاد کو جب بھی کوئی حکم دیں، اس حکم کو ہم خوشی خوشی بجا لائے، خوشی خوشی۔ اب احکام کیا ہیں؟ بے شمار، بہت سارے، ان احکام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ حکم تو بالکل معروف ہیں، نماز کا حکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روزانہ دن میں 4 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میں پرسوں میں کہہ رہا تھا کہ حکم بعد میں دیا جاتا ہے، پہلے اس ذات کا تعارف کرایا جاتا ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی الوہیت کا اور وحدانیت کا اعلان، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یعنی اس حکم کی اہمیت کو کس قدر بڑھایا گیا، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا بچے کسی اسکول کا طالب علم ہے، اور بیچارہ 3 سال کا ہو گیا، ابھی اسکول کھل گیا، بارش ہے، رات چھوٹی ہے، ہمارے بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ بچہ سو جائے، اس کو بچے کو ضرورت ہے، لیکن چونکہ اسکول کا طالب علم ہے، ہم نے اپنے اس بچے کے اسکول کے طالب علم ہونے کا لحاظ رکھا، اور اس کو اچھی طرح سونے نہیں دیا، وہ رو رہا ہے بیچارہ، ہم سمجھتے ہیں اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اسکول کا طالب علم زبردستی اٹھایا۔ حالانکہ اسکول والے بلانے نہیں آ رہے، انہیں ایک مرتبہ اپنا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بتا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور یہاں پوری کائنات کا خالق و مالک بلا رہا ہے، اور ان معصوم بچوں کو نہیں، 3 سال 4 سال 5 سال، ان کو آرام کرنے دو، بڑے بچے۔ اب ماں باپ اول تو خود لحاظ نہیں رکھتے، بلایا جا رہا ہے لیکن محو خواب ہے، اور اگر کچھ ماں باپ نے کبھی تربیت کی، خود نمازی ہے لیکن اپنی اولاد کو جگانا ضروری نہیں سمجھتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ہمیشہ لحاظ،
اللہ نے جس وقت جو حکم دیا اس کو بجا لائے. اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے ہم کو بحیثیت رب منع کیا ہے، بحیثیت خالق، بحیثیت مالک منع کیا ہے، ہمارا کتنا بھی جی چاہے ہم خود بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنی اولاد کو روکیں. اور روزے کا یہی سبق ہے، لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے. ایک تو یہ چیز ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا کر جائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے رب کے رب ہونے کا لحاظ رکھیں گے، انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنائیں گے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. اگر ہم نے اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھا، واللہ ثم واللہ آخرت تو ہے ہی ہماری، دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی. دوسرے ہے تو یہ سب اسی کے ضمن میں، لیکن سمجھانے کے الگ عرض کر رہا ہوں. اسلام کے دین ہونے کا لحاظ، اللہ نے ہمارے لیے دین کو پسند کیا، اسلام کو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ خود فرماتے ہیں میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین ہونے کے اعتبار سے اسلام کو. اور ہم خود بھی اقرار کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں خوش ہوں اسلام کے دین ہونے پر. یہ صرف زبانی جمع خارج نہیں ہونا چاہیے، دل سے بھی اور عمل سے بھی. اسلام کا جس وقت جو حکم ہو بلا چون چارہ بجا لائے. وقت بالکل مختصر ہے. تیسری چیز امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شان بیان کی گئی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہمارا جو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رشتہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، رہبر و رہنما ہیں، ہم ان کے گنہگار امتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمارے امتی ہونے کا لحاظ رکھا، واللہ بہت رکھا. راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے روئے، اللہ سے اپنی امت کے لیے کیا کیا مانگا ہے. اللہ ان دعاؤں کو سیکھنے کی توفیق دے. دیکھ لیں کتاب مناجات مقبول اور دوسری جو دعا کی کتابیں ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا. اللہ اکبر. اور وہاں بھی انشاءاللہ ہوگا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم خود بھی اور اپنی اولاد سے بھی ہمیشہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا خود بھی لحاظ رکھیں اور اپنی اولاد سے بھی رکھوائیں. زبانی رشتہ کافی نہیں، دل سے بھی ہو اور عملاً بھی دکھلائیں. ہم آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کا عملی ثبوت. اور چوتھی چیز جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم کریں اپنی اولاد کا. قرآن پاک کے بارے میں ہم بہت قصوروار سبھی الا ماشاء اللہ. سب سے بڑا قصور جو اس وقت عام طور پر ہے، ہمیں خود ہماری اولاد کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا تک بھی نہیں آتا. مروجہ تعلیم کے بارے میں ہم اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی برا نہ مانیے گا. بعض مرتبہ ہم ریاست یا ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں ان کو خطرات میں ڈال کر. بعض مرتبہ وہ کچھ سننا پڑتا ہے الامان الحفیظ، بے غیرتی کی انتہا. اس کا تو اتنا لحاظ، لیکن نہ ہمارے بچوں کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، نہ ہماری بیٹی کو. آج یہ عہد کر کے جائیے
کہ جس طرح ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی مروجہ تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور کرنی ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر اپنی بیٹی کی عصمت کو تعلیم کے نام پر خطرے میں ڈالنا انتہائی بڑا جرم ہے اور بدترین بے غیرتی ہے۔ تعلیم ضروری ہے لیکن اپنی بیٹی کی عصمت اور عفت کو خطرے میں ڈال کر نہیں۔ پہلے شرم و حیا ہے، بعد میں تعلیم۔ اگر تعلیم کے نام پر ہماری بیٹی کی شرم و حیا گئی، خدا نہ خواستہ اس کی عصمت اور عفت پر دھبا آیا، تو تباہی ہے ایسی تعلیم۔ میں تعلیم کو منع نہیں کرتا، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی عفت، ان کی عصمت کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں۔ تو جیسے مروجہ تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، آج یہ عہد کر کے جائیے کہ ہمارے گھر کا ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت، بچی بچہ انشاءاللہ بہترین صحیح تلفظ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن پڑھے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج عہد کر کے نکلے، ہم کل ہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر پڑھا ہے لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا تو طے کر لیجئے، چاہے ہماری عمر 80 سال کی کیوں نہ ہو، ہم قرآن کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مدد فرماتے۔ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور طے کر لیجئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان مبارک میں عام طور پر تلاوت نصیب ہوتی ہے، امید تو یہی ہے۔ طے کر لیجئے اب پوری زندگی تلاوت کے اعتبار سے خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے قرآن مقدس کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، کیا اس زندگی میں اللہ کے دین کو اور خود اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے فرصت نہیں؟ توبہ توبہ توبہ، زندگی اللہ نے دی، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام لے کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن ہمارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسی زندگی پر جس میں دین سیکھنے اور قرآن سیکھنے کے لیے فرصت نہ ہو، اپنی اولاد کو سکھلائیں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعے کو یہاں اعتکاف عالم میں بیچ میں بات کی تھی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا مقولہ ہے کہ کسی کی اولاد بچپنے میں مرے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا لیکن دیندار نہیں، بے دین، اس سے اچھا ہے کہ بچپنے میں مر جاوے۔ اور پھر میں گزارش کی تھی، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت خضر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مقدس میں ہے، اس میں اس بچے کو قتل کرنے کا بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا، اقتلت نفسۃ زکیۃ بغیر نفس، ناحق ایک پاکیزہ بچے کو مار دیا۔ آگے پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا، سب اللہ کے حکم سے، اور یہ بچہ اگر بڑا ہوتا خود بھی بے دین ہوتا اور ماں باپ کے دین کے لیے بھی خطرہ ہوتا، اس نے اس کا مرنا ہی اچھا۔ تو اولاد بچپنے میں مرے، اولاد بالکل نہ ملے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اولاد ملی لیکن بے دین ہو کر رہی۔ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور یاد رکھیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی
ذمہ دار ہے، نگہباں ہے، رائی ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک تم میں سے مسئول ہے، جواب دہ ہے اپنی رعیت اولاد کے بارے میں۔ کہ آپ کے بچے کو دنیا میں ذرا سا روزگار مل جائے، ڈگری مل جائے، اس پر تم نے لاکھوں روپے خرچ کر لیا، پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی اولاد کو بھیج دیا، لیکن تمہارے پڑوس میں انتظام تھا، تم انتظام کر سکتے تھے اپنے بچے کو صحیح قرآن پڑھانے کا اور دین کی تعلیم دینے کا، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پانچویں اور آخری بات، اس وقت یہ عہد کر کے جائیں انشاءاللہ، جس طرح رمضان میں ہمارا مسجد کے ساتھ رشتہ رہا، یہ رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، اللہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے، ہمیشہ قائم رکھے۔ طے کر لیجئے اب ہم اپنا رشتہ مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ امناً ہمیشہ جوڑے رکھیے۔ اللہ کے گھر آنا جانا، اس کے بغیر ہم کو چین و سکون ہی نہ ملے۔ اگر کبھی اتفاقاً جماعت چھوٹ گئی تو اندر ہی سے بے چین ہو، کیا ہوا، میں اللہ کے گھر میں آج حاضری کیوں نہیں دے سکا؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، خود ہی بلوایا جا رہا ہے۔ یہاں ذرا سا کوئی اقتدار کا مالک ہو، اس کے پاس کوئی ضرورت ہو، ہر کس و ناکس کو موقع نہیں ملتا، اور موقع مل بھی گیا تو سفارشیں، اور چند منٹ اس کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا تو فخر کرتا ہے۔ اور یہاں پوری کائنات کے خالق و مالک کا گھر ہے، بلایا جا رہا ہے، اور اپنے قریب آنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی بندہ اللہ کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم رکھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو، جس انسان کو دیکھو وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کا مسجد میں آنا جانا ہے، اس کا مسجد کے ساتھ رشتہ ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ کسی کے گھر بھی آنا جانا رہے تو اس کے گھر کے اثرات پڑ جاتے، اس لیے اپنی اولاد کو ہر کسی کے ہاں آنے جانے کا موقع مت دو۔ خدا نخواست کوئی بے دین گھر ہو، مت جانے دو، اثرات لے کر آئے گا۔ دینی ماحول میں آنے جانے کو ان کو عادی بناؤ۔ تو ایک انسان کے گھر میں آنے جانے کا سلسلہ ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں آنا جانا رہے تو اس کے اثرات نہیں پڑیں گے، بہت پڑیں گے۔ دن بدن اس گھر کے مالک کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے مسجد کے بارے میں وہ جو حدیث آتی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا کرے گا۔ اس میں کون ہے؟ ایک ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ خوش نصیب بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کسی کا میرا دلی تعلق ہے تمہارے ساتھ، اس کا دلی تعلق کس کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ۔ وہ دکان پر ہے، وہ آفس میں ہے، وہ اپنے کہیں بھی ہے، اس کا تعلق مسجد، وہ انتظار، ابھی بلاوا آ رہا ہے میں مسجد جاؤں گا۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آج عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ہمیشہ خود بھی لحاظ رکھیں، اپنی اولاد سے رکھوائیں۔ اسلام کے دین ہونے کا لحاظ، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے کا لحاظ، قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کا لحاظ، اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم، اور مساجد کے ساتھ خود بھی اپنا تعلق ہمیشہ قائم رکھیں، مساجد میں آنا جانا رہیں، اور اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی مسجدوں میں
آنے جانے کا عادی بنائیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی نصیب کرے۔ جو گزارشات کی گئی ان میں کوتاہی ہوئی کوئی، اللہ معاف کرے، اور جو فائدے کی باتیں عرض کی گئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی دل جان سے ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔